فجر سے پہلے کا وقت تھا۔ سب ہاتھ اٹھائے عہد کے لیے دعا کر رہے تھے، سب کے لب عہد کے لیے ہل رہے تھے۔ وہ اللہ سے اس کے پیارے بندے کی صحت یابی کی فرمائش کر رہے تھے۔ مرہا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کتنے پیارے لوگ تھے، کتنے دل سے ایک انجان شخص کے لیے دعا کر رہے تھے۔ عہد کی آنکھیں آہستہ آہستہ پھر سے کھلنے لگی تھی۔ ایک طرف انگیٹھی پہ دیگچی پڑی تھی، بھاپ سے پھیلنے والی خوشبو بتا رہی تھی کوئی کاڑھا تیار ہو رہا ہے۔ عہد کی آنکھیں پوری طرح سے کھلی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر غار کے پتھروں کے ساتھ کمر ٹکا کر بیٹھا۔ اس کی کمر میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے غار کا جائزہ لیا۔ یہاں خاموشی سمیت چند اشیاء تھی، مگر کوئی انسان نہیں تھا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر توازن برقرار نہ رکھ پایا اور لڑکھڑا کر گر گیا۔ وہ پورا پیر جما کر زمین پہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی، جیسے نہ جانے کتنی صدیوں بعد نیند سے جاگا ہو۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ٹانگ پہ گہرا زخم تھا جو تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسے پیاس لگی تھی، ہونٹ خشک تھے۔ مرہا نے پانی کا پیالہ عہد کی طرف بڑھایا۔ عہد کی نظر پیالے سے ہوتے ہوئے مرہا کے چہرے پہ گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ عہد نے پانی کا پیالہ تھاما۔ اسے رو رو کر اپنی کیفیت بتانا چاہتی تھی مرہا، مگر وہ بہت کچھ کہنے کی کیفیت میں کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ مشکل جذبات قابو کیے ہوئے تھے۔ وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی رہا تھا۔ انکل غار میں آئے۔ میرے رب تیرا شکر ہے، تو نے ہماری دعائیں قبول فرمائی۔ عہد نے مردانہ آواز پہ غار کے دہانے کی جانب دیکھا۔ نورانی چہرے والا ضعیف اسی کی جانب آ رہا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ خالی پیالہ اسے واپس لیتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ عہد یک ٹک کی نہیں دیکھے جا رہا تھا، جیسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ اس غار میں ہر شے تاریک تھی، بس سامنے بیٹھا ضعیف اکیلا روشن تھا۔ اس کی آنکھوں میں نور تھا، بے حد نور۔ تکلیف میں ہوں بے ساختہ عہد کے منہ سے نکلا۔ وہ مرد تھا، چٹان کی طرح مضبوط تھا، مگر اب ریزہ ریزہ تھا۔ بیٹے، ہمیں لگتا ہے تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلیں ہمیں کمزور کرنے، توڑنے آتی ہیں، مگر دراصل وہ ہمیں مضبوط کرنے آتی ہیں۔ ہمیں بتانے آتی ہیں کہ ہم نازک نہیں ہیں، ہمارے اندر قوت برداشت ہے۔ ان سب چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے اندر ہمت ہے۔ اگر ہمیں غم نہ ملے، دل نہ ٹوٹے، کسی پیاری شے کو نہ کھوئیں، کچھ برا نہ سہ لیں، تو ہم کبھی اللہ سے جڑ نہ پائیں۔ خود کو بیچارہ مت سمجھو۔ اللہ نے جن سے بڑے کام لینے ہوتے ہیں، انہیں چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بڑے کاموں کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، وہ اپنے پیارے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ بس تم ذرا صبر کرو۔ عہد ابھی بھی یک ٹک بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، زخم بھی تکلیف دے رہے تھے۔ پرنور چہرے والا کسی مرہم کی طرح تھا۔ عہد کا ہاتھ پکڑا، وہ شفایاب ہونے لگا تھا۔ فرشتہ انکل نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، گویا دل پھر سے روشن ہو گیا۔ اس کی پیشانی چھوئی تو محسوس ہوا سب زخم بھر گئے۔ اسے سینے سے لگایا تو محسوس ہوا ایک نئی روح عہد میں منتقل ہو گئی۔ عہد نے ضعیف کی ہتھیلی کو ہونٹوں اور پھر آنکھوں سے لگایا۔ اللہ سے میری فتح یابی کی دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس انتقام کی جنگ میں فتح ایمان والوں کی ہوگی۔ شفقت سے عہد کے سر پہ انہوں نے پیار پھیرا تھا۔ مرہا محبت سے بس انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ انکل نے اسے کاڑھا پلایا، پھر چند بچے ہوئے زخموں پہ لیپ لگایا۔ وہ درد سے چلایا نہیں تھا، نہ ہی سی سی کیا تھا۔ مرہا آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ عہد کی خاموشی اور برداشت سے حیران بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی عہد کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ وجیہہ کی اصلیت جاننے کے بعد بے حد دکھی ہے۔ غار کے پتھروں سے ٹیک لگائے بیٹھا عہد آنکھیں موندے ہنستے دنوں کو یاد کر رہا تھا۔ کنڈ ملیر، ساحل بلوچستان۔ جادوئی منظر دیکھنے کے بعد سحر انگیز تاروں سے سجا آسمان دیکھ رہا تھا۔ ساحل کنارے تاروں بھری رات میں آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے عہد، سیام، سلیم اور التمش تالیاں بجاتے، باری باری اپنے حصے کی سطر گنگناتے، اپنے سر بکھیر رہے تھے۔ رہے نہ رہے یہ جیون کبھی، بنی یہ رہے دوستی، ہے تیری قسم و یارا میرے، جدا ہم نہ ہوں گے کہیں۔ مسکراتے ہوئے اتنی بلند اور جوشیلی آواز سے ہو کی آوازیں نکال رہے تھے کہ ارد گرد فاصلوں پہ بیٹھے سیاحوں کے گروپس گردن موڑ موڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ سب سے بے نیاز اپنے آپ میں ہی مگن تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو سلیم نے گانا شروع کر دیا۔ میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو، چلیا تو چلیا۔ آگ کے الاؤ کے اس پار سے اسمارٹ سی نارنجی سوٹ میں ملبوس لڑکی دوپٹہ سنبھالتی چلی آ رہی تھی، جسے دیکھتے ہی سیام بولا، اتنا گلا مت پھاڑ، آ گئی ہے تیرے سپنوں کی رانی۔ یکدم سلیم کی زبان پہ تالا لگا اور وہ تینوں ہنس دیے۔ لڑکی انہیں کراس کر کے ان کی پشت پہ بیٹھے گروپ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ او اگنور، التمش نے شرارت سے کہا۔ عہد نے پاس بیٹھے سلیم کی گردن کے گرد اپنے بازو کا گہرا تنگ کیا۔ تم اس کی وجہ سے ہمیں یہاں لائے ہو؟ ہاں،
اوچ میرا گلا، اب بچے کی جان لوگے کیا؟ سلیم نے اداکاری کی، وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوئے اوئے بھابھی ادھر ہی دیکھ رہی ہے۔ سیام نے انہیں تمیز سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ احد نے سیام اور التمش کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ دیا اور یکدم سلیم کی گردن آزاد کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ سلیم نے مشکوک انداز سے اسے دیکھا۔ کم آن بوائز، احد نے نعرہ لگا کر لڑکی کی طرف دوڑ لگائی۔ سلیم چونک کر اٹھا، کدھر؟ اوئے وہ ٹھیک سے چلا بھی نہیں پایا تھا اور فوراً ان کے پیچھے دوڑا۔ لڑکی نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو گروپ سے کنارہ کر کے بیٹھ گئی۔ احد اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ سلام بھابھی جی۔ دوڑتا ہوا سیام پیچھے سے آ کر احد سے ٹکرایا تھا۔ سلام بھابھی جی۔ اس کے پیچھے ہی التمش دوڑتا ہوا آیا اور ان دونوں سے ٹکرایا۔ سلام بھابھی جی۔ آخر میں سلیم ان تینوں سے ٹکرایا، وہ تینوں نیچے گر گئے، جس پہ وہ ایک دم کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ سلیم نے ان تینوں کو آنکھیں دکھائیں کہ کوئی حرکت نہ کرنا، کوئی الٹی سیدھی مت ہانکنا، مگر وہ دوست کیا جو محبوب کے سامنے آپ کو ذلیل نہ کریں۔ وہ اب تک زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ احد کھسک کر آگے بڑھا، بھابھی جی ہمارا یار آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے مگر اظہار سے ڈرتا ہے۔ سلیم اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یکدم سیام بولا، بھابھی جی کیا آپ کو پوری دنیا میں یہی گدھا ملا تھا؟ گدھے نے غصے سے سیام کو لات ماری، دوسرا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھا۔ یہ بس بکواس کر رہے ہیں، پھیکا سا مسکرا کر کہا۔ لڑکی نے التمش کی طرف دیکھا، شاید وہ اس سے بھی کچھ سننا چاہتی تھی، جس پہ التمش لاپرواہی سے بولا، آپ نے اس سانڈ پہ کیا جادو کیا ہے؟ ہر وقت آپ کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے۔ اور سلیم کا دل چاہا زمین پھٹے اور ان تینوں کو اندر دھنسا لے۔ احد نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا، خود تو دل کی بات کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، ہمیں ہی کہنے دو، کیا اور بھی کچھ کہنا باقی ہے؟ سلیم نے سوچتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورا۔ بھابھی جی یہ گدھا رات کو سوتے ہوئے بہت خراٹے مارتا ہے، کبھی کبھی لات بھی مار دیتا ہے، شادی کے بعد سنبھل کر رہنا ہے۔ کیوں آپ نے لاتیں کھائی ہیں؟ وہ بے اختیار بولی، جس پہ سلیم کی ہنسی چھوٹی تھی۔ سیام نے برا سا منہ بنایا، ہاں جی بہت، اور یہ بے ہوش ہو کر سوتا ہے۔ ہم نے ایک بار اس کی چارپائی دھوپ میں رکھ دی تھی، سورج کی شدید تپش سے بھی گدھا نہیں اٹھا تھا، ہم نے اسے ایندھن بنا دیا ہے۔ التمش بھی اس کی شان میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ تینوں مل کر کچھ کہہ رہے تھے، ان کی آوازوں کا شور بڑھ رہا تھا اور یکدم سلیم چلایا، سٹاپ! وہ خاموش ہوئے تھے۔ سلیم نے لڑکی کا ہاتھ تھاما اور ان سے دور ساحل کنارے لے گیا۔ چلو اپنا کام ہو گیا، اب شرافت چھوڑ کر بھابھی سے دل کی بات خود ہی کہہ دے گا، سیام نے خوشی سے کہا۔ احد نے اس کی کمر پہ ٹانگ ماری، خراٹے والی بکواس لازمی کرنی تھی۔ ہاں لڑکی کا حق ہے، وہ اپنے ہونے والے غلام دلہے کی اچھی بری ہر بات جانے، شرارت سے اس نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے تمہارے والی کو بتاؤں گا، تم نیند میں باتیں کرتے ہو اور کبھی کبھی نیند میں چلتے بھی ہو۔ احد کی بات پہ سیام نے اسے پانی میں دھکا دیا، ڈوب کے مر جا، اگر پھر بھی نہیں مرا میں تیرا گلا دبا کر مار دوں گا۔ آئی ایم سوری حیا، یہ نمونے بس مذاق کر رہے تھے، سلیم صفائی پیش کر رہا تھا۔ اٹس اوکے، آپ نے کبھی دل کی بات کیوں نہیں بتائی؟ ہمت نہیں ہوئی۔ وہ ساحل کنارے چہل قدمی کر رہے تھے، حیا کے لمبے سیاہ بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ سلیم نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا جو پانی میں گرے پڑے اسے پرپوز کرنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ سلیم نے نفی میں گردن ہلائی۔ سیام نے اشارہ کیا، اگر تم پرپوز نہیں کر رہے تو میں کر دوں گا، پھر ہمارے بچوں کے ماموں بن کر روز انہیں اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرنا۔ سلیم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنا رخ حیا کی جانب پھیرا، پھر اپنے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر دونوں ہاتھوں سے سیام کو لعنت دی۔ حیا سب نوٹس کر رہی تھی۔ سلیم کچھ بولیں بھی، انارکلی حیا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ بے اختیار اس نے پوچھا تھا۔ حیا اس بات میں سر ہلاتی مسکرا دی تھی۔ سلیم بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ حیا نے سلیم کی پشت پہ ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر تھمز اپ کا اشارہ کیا، جس پہ وہ تینوں خوشی سے چلاتے اٹھ کھڑے ہوئے اور بچوں کی طرح پانی میں اچھلنے لگے۔ ان کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ سلیم نے مڑ کر دیکھا، وہ ہاتھ ہلا ہلا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ یکدم سلیم کو بھیگا ہوا احد اپنی طرف دوڑتے ہوئے نظر آیا۔ اب کیا کرنے والے ہو؟ دل میں مشکوک انداز سے اس نے سوچا۔ وہ دونوں بھی احد کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ احد نے سلیم کو گود میں اٹھایا اور پانی میں پٹخ دیا تھا، پھر تینوں اس پہ کود پڑے۔ حیا ہنس ہنس کر دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو شرارت سے پیٹ رہے تھے۔ حیا ایک اسکول ٹیچر تھی جو اپنی فیملی کے ہمراہ کچھ عرصہ پہلے ہی سلیم کے پڑوس میں شفٹ ہوئی تھی۔ سلیم کو ہمیشہ وہ بالکونی میں کتاب پڑھتی ٹہلتی ہوئی نظر آتی تھی، وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ حیا کو بھی ہر لڑکی کی طرح فوجی پسند تھی، تو گزرتے وقت کے ساتھ سلیم بھی اسے اچھا لگنے لگا تھا، مگر ایک دوسرے سے کبھی دل کی بات نہیں کر پائے تھے۔ جب سلیم کو پتہ چلا حیا فرینڈز کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے تو وہ بھی اپنے دوستوں کو یہاں لے آیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا ساحل کنارے وہ حیا سے اظہار محبت کر دے گا اور وہاں بھی کر دے گی۔
وہ بے حد خوش تھا۔ اگلا پورا دن انہوں نے ساتھ میں گزارا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ خوشی بس چند دنوں کی مہمان تھی۔ جب حیا نے اپنے والدین کو سلیم کے متعلق بتانا چاہا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ حیا کا رشتہ اس کے چچا زاد سے طے کر چکے تھے، پورے خاندان میں رشتے کی بات پھیل گئی تھی۔ اب اسے محبت سے دستبردار ہو کر اپنے والد کی عزت رکھنی تھی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ سلیم نے اس کی عزت کرتے ہوئے اس کا فیصلہ خاموشی سے مان لیا تھا، جبکہ التمش نے سلیم کو اس کے والدین سے بات کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ دوسری جانب احد حیا کے گھر تک بھی پہنچ گیا تھا، مگر بالکونی میں کھڑی حیا نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، واپس چلے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ سیام نے غصے سے حیا کو اسکول جا کر دھمکایا تھا، جس پہ سلیم نے سیام کو تھپڑ تک مار دیا تھا۔ سلیم اور حیا لبوں پہ اداس مسکراہٹ سجائے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ محبت پا لینا ہر انسان کے نصیب میں نہیں ہوتا، کچھ ادھوری محبتیں تا قیامت امر رہتی ہیں۔ احد کے لبوں پہ زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ احد، مرحا نے روتی آواز سے پکارا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی مرحا کی طرف نہیں دیکھا۔ مرحا کھانا لے کر اس کے سامنے بیٹھی۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، چلو کھانا کھا لو۔ وہ سوچوں میں گم کافی دیر تک کھانے کو گھورتا رہا۔ وہ جانتی تھی ذہاب کے دھوکے نے اس کی نیند، بھوک، سکون سب کچھ چھین لیا ہے۔ مرحا روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے شوربے میں ڈبو کر اسے کھلانے لگی۔ وہ چپ چاپ بچوں کی طرح مرحا کے ہاتھوں سے کھاتا رہا۔ مرحا اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کوئی بات کر ہی نہیں رہا تھا۔ احد نے غار کے دہانے پر بیٹھ کر سرنگ کی تاریکیوں میں بھٹک کر، دن کی سختیاں جھیل کر، تنگ منہ والی غار میں بیٹھ کر، راتوں کو جاگ کر، ڈوبتے سورج کو دیکھ کر کئی دن خاموشی سے سوچوں میں ڈوب کر گزار دیے تھے۔ جہاں کہیں بھی ویرانہ ہو وہاں سے خزانہ ملنے کی امید ہوتی ہے، تو پھر تو ویران اور ٹوٹے ہوئے دل میں حق کے خزانے تلاش کیوں نہیں کرتا؟ مرحا جو آنسو دن بھر روک کر رکھتی تھی، وہ رات کی تاریکی میں آزاد چھوڑ دیتی تھی۔ اس نے اتنے دن سے مرحا سے کوئی بات نہیں کی تھی، کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ اس کے زخم ٹھیک ہونے لگے تھے، وہ بنا کسی سہارے کے اپنے پیروں پر چلنے لگا تھا۔ احد غار سے باہر بڑے سے پتھر کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ مرحا بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے دن خاموشی سے گزار دیے، کیا آپ بھی بات نہیں کریں گے؟ اس کا دل بھرا ہوا تھا، وہ آج خود کو بات کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ آپ کو خود کو سنبھالنا ہوگا، اگر آپ ایسے ہی اداس رہیں گے تو کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، بس ماضی میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ جو کھو گیا، جو بیت گیا، جو سہ لیا، اب اس سے باہر نکل آئیں۔ اب آگے کی زندگی اپنے وطن کی خاطر کچھ کریں، اپنے حال کو قبول کر کے بہتر طور پہ جینا سیکھیں، خود کو کسی کی بے وفائی کی نظر نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، ایک بہترین مکمل انسان بنایا ہے، آپ کو احساس مند لوگوں کا مددگار بنایا ہے، آپ کو آپ کے وطن کی اتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے۔ آپ اللہ کے اچھے بندے ہیں، اللہ آپ کو محبوب رکھتا ہے۔ آپ نہ شکری نہ کریں، مومن نہ شکرا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ صبر و شکر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی میں راحت و سکون، زندگی کی امید، چہرے کی مسکراہٹ، رب کی رضا میں راضی رہنے کا اعتراف، رب سے محبت کا احساس ہے۔ وہ یک ٹک مرحا کو دیکھ رہا تھا، گمان ہوا وہ سوچ رہا تھا، پاگل اداکار مرحا اتنی سنجیدہ اور اچھی باتیں کیسے کر رہی ہے؟ مرحا اب اس سے نظریں ہٹا کر غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں اپنے آپ ہی بھیگ گئی تھیں۔ آج ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پیر لٹکائے بلندی پہ بیٹھے تھے، گھروں کو لوٹتے پرندوں کی چہچہاہٹ، تیز ہوا، الوداعی کرنیں، ہر شے نے اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام رہی۔ آج اس نے کبھی آپ سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ آپ سے محبت کرنے والے آپ کے آس پاس ہی ہیں، پر شاید آپ کو نظر نہیں آتے۔ اس نے روتی ہوئی نظروں سے احد کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مرحا سے نظریں ہٹا کر گہری ہوتی شام کو دیکھنے لگا۔ کچھ ہی پل میں رات ہونے والی تھی۔ مرحا کو وہ اس وقت بہت ظالم لگ رہا تھا، جسے مرحا پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ مرحا، جب میں اونچائی سے گر رہا تھا تب مجھے لگا تھا میں موت کے منہ میں تیزی سے جا رہا ہوں۔ میرے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، میں سیام سے پہلے شہادت کے رتبے پہ فائز ہونے والا تھا۔ اللہ میری خواہش پوری کرنے والا تھا۔ میں گرا اور گہری تاریکی میں کھو گیا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا؟ مرحا نے پوچھا۔ گزشتہ رات ایک دم چاروں طرف تیز، بہت تیز سفید روشنیاں پھوٹنے لگیں، اتنی تیز کہ میری روح کانپ اٹھی۔ پتہ ہے مجھے کون نظر آیا؟ اس کے انداز میں ٹھہراؤ تھا۔ کون؟ مرحا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آن میری بہن آن، اس کی آواز جذبات سے رندی ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ تجسس سے مرحا نے پوچھا۔ سفید روشنیوں کے درمیان سفید شلوار قمیض میں ملبوس خوش باش آن یوسف اپنے بھائی احدے کے سامنے کھڑی تھی۔ احدے محبت سے بھائی کو پکارا، آپی آن، آپی آپ زندہ ہیں؟ وہ خوشی اور حیرانی سے ملے جلے تاثرات چہرے پہ سجائے پوچھ رہا تھا۔ احدے، شہید بھی بھلا مرتے ہیں کیا؟ میں تو ہر وقت تم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں، مجھے تم پہ بہت فخر ہے، تم نے میرے مقصد کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔
وطن کے خاطر جان بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا، اپنے مقصد کو کبھی نہ بھولنا۔ جس طرح اللہ پاک نے ہمیشہ تمہیں کامیاب کیا ہے وہ آئندہ بھی کامیاب کرے گا۔ مگر میں تکلیف میں ہوں وہ رو دیا تھا۔ تمہاری تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مرہا کو بھیجا ہے۔ تم اللہ پاک کے پیارے بندے ہو، فرشتے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مرہا ان کے ساتھ تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے رب کے حضور حاضر ہے۔ کسی ظالم کی جھوٹی محبت میں دھوکہ کھا کر ہر کسی کو دھوکے باز مت سمجھنا، کسی اچھی لڑکی پہ ظلم مت کرنا۔ اللہ نے تمہارے لیے جو لڑکی بنائی ہے وہ کوئی اور ہے، تمہارے بے حد قریب ہے، تم اس کے جذبات کی قدر کرنا۔ اللہ پاک جلد تمہیں صحت یاب کر کے دلی سکون بھی عطا کریں گے۔ تندرست ہو کر تم نے ظالموں سے ظلم کا بدلہ لینا ہے، وہ ظلم جو انہوں نے کئی بے قصوروں پہ کیے ہیں۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا کبھی نہیں چھوڑنا۔ تمہارا زندہ رہنا ناممکن تھا، مگر اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ معجزے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ تم معصوموں کا انتقام لیے بنا دنیا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری آخری منزل اللہ تعالیٰ ہے۔ دکھ و غم، آزمائشیں، محبت، غصہ، حسد، لالچ، صبر، یہ سب بس ہمارے سفر کا حصہ ہیں۔ احد یک تک بہن کو دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ تر و تازہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا اور چاند کی طرح روشن تھا۔ احد جیسے رب کی مصلحتیں سمجھنا ہمارے پاس کی بات نہیں، بالکل ویسے اس نے ہماری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جب اللہ پاک اپنے بندے کو آزمائش کے اس مقام پہ لے آتا ہے جہاں اس کا صبر حد سے گزر جاتا ہے، تب وہ ایسے معجزے ممکن فرماتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہیں فی الحال زندہ رہنا ہے، تمہیں حفاظت کرنی ہے، تم ایک بہادر سپاہی ہو، تم اللہ کے پیارے بندے ہو۔ آن آہستہ آہستہ الٹے قدموں پیچھے جا رہی تھی۔ آپی، وہ چلایا، پلیز مت جائیں، رک جائیں۔ آپی، آن آپی، وہ پاگلوں کی طرح اس کی جانب دوڑا تھا، مگر وہ روشنیوں میں کہیں غائب ہوتی جا رہی تھی اور یکدم احد کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ تکلیف میں تھا، وہ ہر شے سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اسی پل پھر سے بے ہوشی اس پر طاری ہو گئی تھی۔ دوسری جانب ذکر الہی عروج پہ تھا۔ احد تنہا کھڑا تھا۔ پھر سے سفید روشنی پھوٹی، روشنیاں بڑھنے لگیں، تیز، بہت تیز، اتنی تیز کہ اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہاں جماعت کی صورت فرشتے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ فرشتہ انکل نے مسکرا کر احد کی جانب دیکھا، پھر مرہا کی جانب دیکھا جیسے کوئی اشارہ دے رہا ہو۔ احد نے بھی ان کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے مرہا کو دیکھا۔ وہ پورے دل سے احد کے لیے دعا کر رہی تھی۔ فرشتوں کی جماعت میں بس وہی اکیلی انسان تھی۔ ایک دم ساری روشنیاں غائب ہو گئیں اور وہ اٹھ گیا۔ فرشتہ انکل اللہ کے بھیجے گئے فرشتے کو جب اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ خواب کی سی کیفیت تھی۔ اس نے فرشتے سے بات کی، فرشتے نے اسے چھوا، اس نے فرشتے کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، فرشتے نے اس کے لیے دعا کی۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اسی معجزے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جسے خواب سمجھتا رہا تھا وہ حقیقت تھا، رب تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ احد اپنا خواب بتا کر کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا۔ مرہا ہکا بکا سی تھی، وہ حیرانی سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑ سا گیا تھا۔ وہ دوڑ کر غار کے اندر گئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوسری سرنگوں میں بھی جا کر دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ غار کی دیوار کا سہارا لے کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، آنکھیں بے تحاشا بھیگ گئیں اور دوڑتے ہوئے خوفزدہ سی واپس باہر آئی۔ فرشتہ انکل کہاں گئے؟ کیا وہ واقعی میں فرشتہ تھا؟ او مائی گاڈ! اس نے شدید حیرانی سے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ وہ سب فرشتے تھے اور میں انہیں درویش سمجھتی رہی تھی۔ آواز حلق میں ہی دم توڑنے لگی۔ احد نے اسے دیکھا، ہاں وہ سب اللہ کے فرشتے تھے۔ فرشتہ انکل اپنا کام کر کے واپس چلے گئے تھے۔ اب احد کی آنکھوں کے بھی گوشے بھیگنے لگے تھے۔ میں نے کہا اللہ کی گناہگار بندی نے اتنے دن اس غار میں فرشتے کے ساتھ وقت گزارا، میں نے فرشتوں کے سنگ اللہ کا ذکر کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زارو قطار بہہ رہے تھے۔ وہ دیوانی سی لگ رہی تھی، سجدہ شکر میں گر گئی تھی۔ میرے اللہ پاک، میرے پیارے اللہ پاک، آپ نے مجھ جیسی ناچیز کو اتنی اہمیت دی کہ فرشتوں نے میرے زخمی دل کا علاج کیا، مجھے ذکر کرنا سکھایا، مجھے آپ سے نئے سرے سے محبت کرنا سکھائی۔ اللہ پاک میں کیا کروں، میں کیا کروں، کیسے شکر ادا کروں اللہ پاک؟ آپ نے ہمارے لیے فرشتے بھیجے، ہمارے لیے۔ وہ بلند آواز سے کہتی سجدے سے اٹھی اور احد کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا تھا۔ وہ بھی یہی سب اللہ سے کہہ رہا تھا۔ وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان محسوس کر رہا تھا۔ معجزوں کا سنا تھا مگر پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہیں عشق سجدے میں گر گیا، کہیں عشق سجدے سے پھر گیا، کہیں عشق درس وفا بنا، کہیں عشق حسن ادا بنا، کہیں عشق نے سانپ سے ڈسوا دیا، کہیں عشق نے نماز کو قضا کیا، کہیں عشق سیف خدا بنا، کہیں عشق شیر خدا بنا، کہیں عشق طور پہ دیدار ہے،
کہیں عشق ذبح کو تیار ہے، کہیں عشق نے بہکا دیا، کہیں عشق نے شاہ مصر بنا دیا، کہیں عشق آنکھوں کا نور ہے، کہیں عشق کوہ طور ہے، کہیں عشق تو ہی تو ہے، کہیں عشق بس اللہ ہے، کہیں عشق بس اللہ ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔